سورہ نساء آیت نمبر 3 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ تم ان یتیموں کے بارے میں، ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم دوسری عورتیں جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو، مثنیٰ وثلاث ورباع، دو عورتوں سے کر لو، یا تین عورتوں سے کر لو، یا چار عورتوں سے نکاح کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو تم ایک ہی عورت سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا اس سے جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، یعنی تمہاری باندی یا لونڈی وغیرہ۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور یہ بات زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم کہیں ایک طرف جھک نہ پڑو گے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کی تفسیر بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکی، اور دوسرے نمبر پر آپ حضرات کو بتایا تھا کہ بعض حضرات نے اہل ایمان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اعتراض کیا، اور اعتراض کس بات کا کیا کہ مسلمان جتنے بھی ہیں یہ عیاش ہیں، یہ عیش پرست ہیں، اسلام نے ان کو ایک سے زیادہ شادیاں کا، کئی عورتیں رکھنے کا حکم دیا ہوا ہے، اور یہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں۔ اس کا بھی کل آپ حضرات کو جو اعتراضات اور جو تھا اس کے متعلق بتایا، ساری تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور یہ بھی بتایا کہ اس وقت خود اب مستشرقین یا یورپ کے وہ بڑے عیسائی جو محققین، ریسرچ جو تعصب سے ہٹ کر ہیں، وہ بھی اب اس بات کے اوپر اپنے ہم وطنوں کو یا اپنے پیروکاروں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے نکاح کا یہ طریقہ چھوڑا ہے اور ہم نے یہ گرل فرینڈ کے اس کو رواج دیا ہے، تو اس کی وجہ سے زنا کی شرح کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ان کی کیا ہے یہ بات ہو چکی۔ آج جو ہماری گفتگو ہونی ہے وہ یہ ہے کہ بعض مستشرقین نے، جس میں یورپ، جرمن، فرانس، ان کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس قسم کے اعتراضات کیے کہ العیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ایک سے زائد نکاح کیے ہیں، تو مسلمانوں کا یہ جو نبی یہ عیش پرست تھا، اور اس کا صرف العیاذ باللہ ایک ہی کام کہ عورتوں سے شادی کرنا اور اس طرح عیاشی کرنا، یہ اس طریقے سے انہوں نے تعدد ازواج کے اندر کہ مختلف بیویاں اور زیادہ بیویاں ہونے کی شکل میں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراضات کیے۔ محترم سامعین کرام، آج ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں، دنیا کے اندر ان کے آنے کا مقصد تبلیغ اور دین کی اشاعت ہے۔ اسی دین کی اشاعت کے لیے انہوں نے مختلف طریقوں کو کیا کیا ہے، استعمال کیا ہے، ہر ممکن طریقے سے لوگوں تک دین کو پھیلایا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو انہوں نے دین پھیلایا اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے۔ کبھی انفرادی طور پر کسی کے پاس جا رہے ہیں، یعنی انڈیویجلی طور پر کسی کو تبلیغ کی جا رہی ہے، کبھی جناب اعلیٰ کوئی باہر سے افراد آ رہے ہیں ان کو تبلیغ کی جا رہی ہے، کبھی اجتماعی شکل میں کی جا رہی ہے، کبھی حج کے موقع پر جب لوگ آتے تھے تو کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواجوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اب دیکھ لیجئے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، آپ نے نماز کیسے پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، زکوٰۃ کیسے دی، آپ کی معاشرت کیا تھی، آپ کی سیاست کیا تھی، آپ کے لین دین کیا تھے۔ یہ تو ایک وہ معاملات تھے جو گھر سے باہر کے تھے، لوگوں کے سامنے اوپن تھے، اور ایک آپ کی خانگی زندگی، اب اس کے متعلق کس نے بتانا ہے؟ ظاہر ہے وہ خواتین، گھریلو جو بیوی وہی بتا سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر لین دین کیسا تھا، ازواج کے ساتھ کیسا تعلق تھا، گھریلو معاملات کیا تھے۔ یہ ساری چیزیں خواتین ہی کیا کر سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ایک سے زائد نکاح کیے، تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں کیے، بلکہ اس سے پہلے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ لیجئے کتنے نکاح کیے ہوئے ہیں۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اعتراض ہے؟ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیجئے، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیجئے، اور اس طریقے سے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیجئے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی ایک سے زائد نکاح کیے ہیں، ایک سے زائد کیا کیے ہیں، نکاح کیے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرنا یہ تعصب ہے، یہ کیا ہے؟ تعصب ہے، اور ضد سے کر۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا یہ اعتراض علیہ باللہ کہ آپ عیش پرست اور اس طریقے سے، تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات بڑی واضح طور پر نظر آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوانی کے عالم میں 25 سال عمر ہے، آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے، اور کس سے نکاح ہو رہا ہے؟ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج کو دیکھیں کتنا فرق ہے کہ 40 سال کی عمر ہے۔ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں 25 سال، اور کہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال۔ اچھا، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، یعنی پہلا نکاح ہوا، خامند فوت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، پھر دوسرا نکاح ہوا، پھر بھی خامند کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا، ہسبینڈ کے انتقال کے بعد 2 اوپر نیچے ہوئے، پھر تیسری مرتبہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، گویا بیوہ کے ساتھ اپنی جوانی کی، اور پہلی جو شادی ہے وہ ایک بیوہ خاتون، اور وہ بھی اپنی عمر سے کیا ہے؟ بڑی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی بیوہ ہے لیکن دوشیزہ ہے کہ عمر کم ہے، چھوٹی ہے ایج میں، تو وہ بھی چل جاتا ہے۔ تو 25 سال اور 40 سال کو، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، اپنی زندگی کے جو جوانی کے سال ہے، 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً جب 50 سال تھی، 51 برس تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جا کر کیا کیا؟ نکاح کیا، ٹھیک ہے۔ وہ بھی تقریباً 1-2 سال کا بیچ میں گیپ آ چکا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح ہو رہا ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ بھی بیوہ ہیں، یہ بھی کون ہے؟ بیوہ خاتون ہے، ان کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اور ان کی ایج کتنی ہے؟ 50 ایئرز ان کی بھی کیا ہے؟ ایج ہے۔ اب یہ بتائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 50 سال سے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح تو ہو گیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ رخصتی کب ہوئی؟ حضرات فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 54 سال 54 ایئرز جب ہوئی،
تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ 54 سال کی عمر میں ایک سے زائد نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح ہو چکے ہیں۔ پھر حضرات فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کے بعد نکاح ہوئے 58 سال کی عمر تک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 58 سال ہوئی، اس وقت کہیں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نکاح پورے ہوئے تھے۔ 58 ایئرز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سال عمر میں اس دار فانی سے رحلت کری گئے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے، یکے بعد دیگرے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے۔ اب آپ مجھے یہ تھوڑا سا انصاف کے ساتھ یہ بتائیں کہ اگر العیاذ باللہ عیش پرستی ہوتی، مسلمانوں کو تو ایک سے زائد شادیوں کا 4 نکاح کا تو بہت پہلے حکم آ چکا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ 58 سال کی عمر میں 4 شادیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ ایک اور منظر کو بھی سامنے رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کرنا شروع کی، ٹھیک ہے، آپ حضرات کے علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے آفر کی، کس بات کی آفر کی کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اگر یہ کہیں نا کہ ہم آپ کو عرب کا سردار مان لیں تو ہم آپ کو عرب کا سردار ماننے کو تیار ہے۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ آپ کو عرب کا مال چاہیے، سارے عرب کا مال لا کے آپ کے قدموں کے اندر نچھاور کر دیں گے، ڈھیر لگا دیں گے۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ آپ نے کسی سے نکاح کرنا ہے، عرب کی جون سی خوبصورت ترین لڑکی جس پر آپ ہاتھ رکھیں گے، جس کے متعلق کہیں گے ہم اس سے کیا کر دیں گے، نکاح کر دیں گے۔ کیا یہ دوشیزہ سے نکاح کرنے کی آفر کی گئی یا نہیں کی گئی؟ لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ساری آفروں کو ٹھکراتے ہوئے کیا کہا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو گے تب بھی میں اپنے اس مشن سے کیا ہے، باز نہیں آنے والا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیش پرست ہوتے یا عیاش ہوتے العیاذ باللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آفر کو کھلے دلوں سے قبول نہ کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے نبی ہونے کی حیثیت سے ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی سے نکاح کر کے شرف اس میں دامادیت کے اندر لے آئیں، یا اس طریقے سے میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے ان مقاصد کو دیکھیے، ان حکمتوں کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور کیسی حکمت کار فرما تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تبلیغ کو دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2000 سے زائد کیا ہیں احادیث مروی ہیں سب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد تقریباً 48 سال وہ لوگوں کو علوم اور یہ قرآن حدیث اور اس کے متعلق بتاتی رہی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ مشہور محققین کا اگر ان کے فتاوی جات کو اگر لکھا جائے، اکٹھا کیا جائے تو ایک رسالہ، ایک کتاب کیا ہو سکتی، تیار ہو سکتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذرا اور دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے ماحول کو کس طرح کول ڈاؤن کیا، اس کو بھی ذرا چیک کر لیجئے۔ میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ان سے نکاح ہوا، یہ بھی بیوہ تھی، ان سے نکاح ہوا۔ یہ کون تھی؟ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان سے نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا، وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفار کی طرف سے جرنیل بن کر، سپہ سالار بن کر، چیف کمانڈر بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آتے رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ایک مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آیا اور بالآخر وہ اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ جو اس کی اسلام کے خلاف دشمنیاں یا وہ تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ دوسری طرف دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے مختلف قبیلوں کے اندر کیا کیا، نکاح کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غزوہ بنو المصطلق اور قبیلہ مصطلق کے تھی، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ غزوہ کے اندر جب وہ قید ہو کر آئیں تو ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے کوئی کزن ان کے حصے میں آئیں، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی تم مجھ سے جو نا میرے ساتھ کمٹمنٹ کر لو کہ اتنا مال مجھ سے لے لو اور مجھے تم آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم اتنا مال دے دو، میں آزاد کر لیں۔
وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آئیں اور آ کر کہا کہ اس طریقے سے میری تھوڑی سی ہیلپ کی جائے اور میں اس طریقے سے ان سے اپنی آزادی چاہتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس سے بہتر آپشن نہ دوں، اس سے بہتر آفر نہ دوں. کہا کہ بتائیے. کہا کہ میں تمہاری طرف سے یہ ادا کر لیتا ہوں اور تم مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہارے سے نکاح کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا. انہوں نے ویلکم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. تقریباً ان کے کوئی 100 گھرانے تھے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان تقسیم ہو چکے تھے بطور غلام اور بطور باندیوں کے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اب دیکھیے کہ ان کی برکت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا کہا کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سسرالی رشتہ ہو چکا ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرالی خاندان ہے، اب یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کو غلام اور باندیاں بنا کر رکھیں. چنانچہ انہوں نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بابرکت ہے کہ ان کی برکت کی وجہ سے 100 گھرانے کیا ہوئے، آزادی کی زندگی گزاری اور آزاد ہوئے. اسی طریقے سے امت کے سامنے یہ سبق بھی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کا جب نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی جناب اعلیٰ کیا ہے؟ بیوہ، اور ان کے بیٹے بھی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بیٹے بھی ہیں. اب ان کے بیٹے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو امت کو یہ سبق ملا کہ اگر پہلی بیوی سے یا دوسری بیوی کی پہلی جو اولاد ہو، جس کو سوتیلی اولاد کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ رویہ اور بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے، کیسے جناب اللہ امت کے سامنے یہ سبق لے کر آئے. چنانچہ آپ حضرات نے ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ کھانا کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے تم اللہ کا نام لو، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ. ٹھیک ہے نا، یہ تربیت کی جا رہی. یہ کون بچہ تھا؟ یہ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ سوتیلا بیٹا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا اور یہ ساری اس کی پرورش کی اور یہ سب کچھ کر کے دکھایا. محترم سامعین اکرام، انسان اگر تعصب کی نگاہ اور تعصب کی عینک اتار کر دیکھے، یہ اتنی مصلحتیں ہیں کہ سیرت کی کتابیں جناب اللہ اس سے بھری پڑی ہیں. دوسری طرف صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو رہا ہے. اب ایک طرف یہود کے ساتھ جو دشمنی تھی، کیا تھی؟ حیی ابن اخطب اور یہ بڑے بڑے یہود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آئے، ادھر سے وہ سب کیا ہے کول ڈاؤن ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلقات جو پہلے سے ایک تناؤ تھا وہ سارا کیا ہو چکا؟ ختم ہو چکا. یہ اور اس طرح کی دیگر مصلحتیں اور حکمتیں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. اور یہ جتنے بھی نکاح ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے. کیوں کہ پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ جب یہ سارے نکاح ہو چکے، پھر قرآن مجید کی آیت مبارکہ 22واں پارہ سورہ احزاب کے اندر ہے لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو آپ کی ازواج مطہرات یہ جو آ چکی ہیں، ان کے بعد آپ کسی اور کے ساتھ کیا ہے مزید کسی سے نکاح نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی جو حکم تھا ایک سے زائد، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کیا. اب بھی یہ جو حکم ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنی بھی ازواج تھیں ان میں سے صرف ایک کنواری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اس کے علاوہ باقی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں سب یا تو پہلے سے بیوہ، ایک نہیں دو جگہ کیا ہو کے بیوہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دیگر مسائل کی وجہ سے کیا ہے زیادہ نکاح کیے. اس لیے یہ کہنا کہ العیاذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیش پرستی کی وجہ سے کیا، یہ صرف اور صرف کیا سوائے تعصب کے اور کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.